ہمارے جوان اپنے والدین کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے جو انہیں دینی چاہیے۔ ایک زندگی کی ابتدا سے لے کر انگلی پکڑ کر ایک والد اپنی اولاد کو چلنا سکھاتا ہے، کھانا پینا سکھاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاتا ہے، ہر چیز سکھاتا ہے ایک والد اور والدہ اپنی اولاد کو۔ وہ گندا ہوتا ہے تو اسے نہلاتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے کھانا دیتا ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کر اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی نہیں پکڑاتا بلکہ براہ راست منہ پر لگاتا ہے، منہ کے ساتھ لگا کر اسے پلاتا ہے۔ ہمیں تو دین نے یہ تعلیمات دی ہیں نا، ہمیں تو دین نے یہ بتایا ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح پرورش کرو۔ لیکن سوال یہ ہے، آج کا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اولاد بھی جب والدین جو ہے وہ محتاجی کے عالم میں چلے جاتے ہیں تو اسی طرح اس عمل کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح والدین اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ جس طرح والدین اس کی خورد و نوش کا انتظام کیا کرتے تھے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر بچے کے پیٹ کو بھرا کرتے تھے، اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے بچوں کے بہترین کپڑے دیتے تھے۔ ماں بچوں کو نہلاتی ہے، باپ بچوں کو نہلاتا ہے۔ کیا ہماری یہ روایات نہیں ہے؟ یہ ذری روایات ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ان کی محبت اور شفقت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، ہم اپنے بچوں پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحیح و سلامت رہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اس کا مستقبل روشن ہو، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اس کی صحت و تندرستی میرا مقصد ہے، اگر میں صحت و تندرست نہیں بھی رہا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہر والد اپنی اولاد کے بارے میں یہی سوچتا ہے، لیکن وہ والد جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کپڑے پہناتا ہے، جوتا پہناتا ہے، جب اس کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ یہ بھی زحمت نہیں کرتا کہ میں اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے غسل تو دے دوں۔ غسال کا کو تلاش کیا جاتا ہے، کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں، کہ کوئی غسل جو ہے نا وہ کروانے والا مل جائے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ والد جس نے بچپن سے لے کر تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا، تمہارے والد نے تمہیں بولنا سکھایا، تمہاری ہر تلخ بات کو تمہارے والد نے برداشت کیا، تمہارے گند کو صاف کیا، تمہارے بدن کی میل کچیل کو تمہارے والد نے صاف کیا، تمہارے کپڑوں کو بعض اوقات دھویا، خود اپنے ہاتھوں سے دھویا، ہر چیز تمہارے لیے تیار رکھی۔ آج اس کی زندگی کی آخری مرحلہ ہے اور تو مسجدوں میں پھر رہا ہے کہ کوئی غسال مل جائے، میں نے اپنے والد کو غسل دلانا ہے۔ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ یہ ایک بچے کو اپنے والد کو خود غسل دینا چاہیے، ایک بچی کو اپنی ماں کو خود غسل دینا چاہیے۔ یہ اس کے لیے اعزاز ہے، اس کے لیے شرم نہیں ہے، اس کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اپنے جس طرح زندگی میں بچپن میں والد اسے اسکول تیار کر کے بھیجتا تھا، اس کے بیگ کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ کر، بیگ جو ہے بعض اوقات اپنے گاڑی نہیں ہے، ایک غریب والد اپنے بچوں کے بیگز کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، بچوں کو بھی کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ تم اس بات کے بھی روادار نہیں رہے کہ اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکو۔ ہم تو بڑی زرخیز روایات کے امین ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے معاشرے سے، ایسے مذہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ جو والد کو الگ دیکھے اور بچے کو الگ دیکھے۔ ہمارا تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایسا تعلق اور اٹیچمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کی جان ہے. لیکن والد تو اپنے بچے کو اپنی جان سمجھتا ہے. المیہ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے اپنے والد کو اپنی جان نہیں سمجھتے. عین اس وقت جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، عین اس وقت جب ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، بچے اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ بس یہ دنیا سے جاتا کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں کب یہ دنیا سے جائے گا کہ ہماری یہ مصیبت جو ہے وہ ہم سے ٹلے گی. آج بہت ہم یعنی عجیب صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. یہ بہت قابل افسوس ہے، بہت قابل افسوس ہے. ہماری جنریشن کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا وہ مرحلہ تمہیں یاد نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ انسان بالکل ایسے 1-2 سال کی عمر میں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، لیکن ایک مرحلہ زندگی کا 7-8 سال 10 سال کا وہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز انسان کے ذہن میں رہتی ہے کہ میری والدہ نے میرے ساتھ کیا حسن سلوک کیا تھا، میرے والد نے کیا میرے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. اس کا 50% تو رسپونڈ کریں نا اپنے والدین کو، سارا نہ کریں لیکن 50% تو کریں نا اپنے والدین کو. وہ ریورس کریں جو انہوں نے تمہیں دیا ہے، جو محبتیں تمہیں دی ہیں. تمہارا حق ہے کہ وہ محبتیں اب لوٹاؤ، یہ لوٹانے کا وقت ہے ان کے لیے. جو شفقتیں انہوں نے تمہیں عطا کی ہیں، ان شفقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان شفقتوں کو لوٹاؤ اپنے والدین کے لیے. اب وہ تمہاری محبتوں کے محتاج ہیں. تمہیں ٹائم ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے تو تمہارے پاس ٹائم ہے، اپنے والد اور والدہ کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. تو تف ہے، افسوس ہے، قابل افسوس ہے، شرمندگی کی ہے یہ زندگی کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کے لیے وقت نہ نکال سکے اور اپنی اولاد کو کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی اس کا دودھ ختم ہو گیا، اس کا یہ ختم ہو گیا، اس کا تو کیا اسی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں اپنے والدین کو؟ اگر کرتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ اور افضل بات ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس پر کہ اللہ ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ نے والدین کو اولاد کے ساتھ شفقت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا لفظ ارشاد فرمایا. احسان کرو. احسان کیا ہے کہ جو چیز انہوں نے تمہیں دی ہے اس کو واپس اس طرح کرو کہ اس سے اچھے طریقے سے واپس کرو اسے. اگر والدین نے تمہارے ساتھ محبت کی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ والدین سے اچھی محبت ان کو جو ہے وہ احسان. دیکھیں نا، ایک عبادت یہ ہے کہ آپ محض اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک احسان والی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول سے جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم حالت قیام میں ہو تو تم یوں سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تم حالت سجدہ میں ہو تو تم یوں سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ احسان ہے عبادت میں. اور خدمت والدین میں یہ احسان ہے کہ جس طرح تمہارے والدین نے تمہاری خدمت کی ہے اس سے بڑھ کر تم اپنے والدین کی خدمت کرو. اور پھر بھی یہ حق ادا نہیں ہوتا. یہ کہیں کہیں دور ہے وہ حق جو والدین نے تمہیں دیا تھا. وہ تو تم ہنستے تھے تو وہ ہنستے تھے، تم روتے تھے تو وہ روتے تھے. جگہ پہ سنتے تھے، ہمیں سکی جگہ پہ سناتے. کیا حسن سلوک ہے والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ. کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف والدین کے دل میں یہ بات ڈالی ہے. یاد رکھیے، ایک والد 10 بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ مسئلے میں ہے، پریشانی میں ہے، سب سے پہلے وہ جس بچے کی طرف جائے گا اس کا اپنا بچہ ہے، اس کی طرف جائے گا. یہ
یہ اللہ نے فطرتاً ایک محبت اور شفقت جو ہے وہ اللہ نے اپنی اولاد کے لیے والدین کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ تو اس شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ رسپونڈ کرے آج کے میرے نوجوان بیٹے اپنے والدین کی اس محبت کو رسپونڈ کریں جب ان کو ضرورت ہو اس بات کی۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ اپنے فائنانس استعمال کر کے تمہیں ایک بڑا آفیسر بنائیں، تم کہو کہ اب اس کی آخری وقت ہے، مجھ سے تو غسل نہیں دیا جاتا، گند نہیں صاف کیا جاتا، میں کسی غسال کو بلاتا ہوں وہ غسل دے گا۔ تو یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اس پر ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا آ کر، جب تمہارا جسم گندا ہوا کرتا تھا تو کیا والد کسی محلے سے کسی کو بلا کر صفائی کرواتا تھا؟ کسی ملازم سے کہتا تھا کہ اس کی صفائی کرو؟ اپنے ہاتھوں سے تمہارے جسم کو صاف کیا کرتا تھا تمہارا والد۔